امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات ہمارے کریم نبی مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک آواز آئی، اور اس آواز میں لہجہ صدیق اکبر کا تھا، یعنی آواز حضرت ابوبکر صدیق سے ملتی تھی، اور آواز یہ آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیے، بے شک آپ کا رب صلاۃ پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سوچنے لگا ربی یصلی، کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ تو آواز آئی، اے محمد بے شک وہ اللہ ہے اور اس کے نورانی ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ القول البدیع کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اسی معراج کی رات یہ آیت درود کا نزول ہوا، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ 27 رجب المرجب کی رات نازل ہوئی تھی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی جائے، خطبے اور نماز کے اندر نہ پڑھی جا رہی ہو، ویسے اگر تلاوت کی جا رہی ہو تو یہ آیت سنتے ہی آپ درود پاک پڑھا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علیہ، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو میری ذات پر درود پڑھنا، فتذکروہ انشاء اللہ، میری ذات پر درود پڑھنے کی برکت سے تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ معلوم ہوا درود پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، نسیان کی بیماری ختم ہوتی ہے، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے یہ تو فزیکلی فوائد بھی نصیب ہوتے ہیں، ویسے فوائد بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمتوں کے جوار میں بندہ آ جاتا ہے کہ نبی غیب دان مکی مدنی سرکار مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک رحمت کی نظر سے اس بندے کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، سرور رہتا ہے، کیف و دوام رہتا ہے، میرے لب پہ درود و سلام رہتا ہے، بری ہیں وہ نار جہنم سے خدا کی قسم، جن کو ذکر محمد سے کام رہتا ہے۔